صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد ذیشان اطہاری امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مدنی انعام نمبر 46 میں جو 4 بار لکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام ہے، اگر ہم میسیج کے ذریعے وہ گفتگو کرتے ہیں تو کیا یہ مدنی انعام پر عمل مانا جائے گا؟ جزاک اللہ خیرا. کہ SMS کے ذریعے وہ گفتگو 4 بار میں شمار نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں راجہ منور جو پنجاب یونیورسٹی کے سینٹ کا ممبر، سنڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں، اور اس علاقہ مسلم ٹاؤن کا سابقہ ناظم بھی ہوں. دعوت اسلامی کے ایک اجتماع میں بیٹھنے کا سننے کا موقع ملا تو دل خوش ہوا، اور کوشش کروں گا کہ میں دعوت اسلامی کے جو پیغام ہے اس پر پوری طرح سے اس کو پڑھوں، اس کے اوپر پھر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا. لیکن سب سے پہلے مجھے پھر قریب جانا بڑا ضروری ہے. انشاءاللہ میں ان کے قریب جاؤں گا تاکہ جو ایک نیک کام وہ کر رہے ہیں، جو دعوت اسلامی وہ پھیلا رہے ہیں، اس کے اندر میں بھی اپنا کوئی حصہ ڈال سکوں. میں اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے چینل مدنی کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس دینی سلسلے میں اتنا بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں کہ شاید ہی کوئی دوسرا چینل اس سلسلے میں اتنا کام کر رہا ہو. اللہ پاک ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہماری دعائیں مدنی چینل کے ساتھ ہیں. میرا نام محمد کامرہ مرزا اطہاری ہے. میں اعظم کلاس مارکیٹ کا ایک تاجر ہوں. مدنی چینل کی طرف سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو اور ہمارے پیر طریقت علامہ الیاس کا کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور اس مدنی چینل جو دنیا میں کام کر رہا ہے، جس طریقے سے یہ کام کر رہا ہے، کوئی بھی چینل اس طریقے سے کام نہیں کر رہا. یہ بے لوث اور بغیر اجرت کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے پیری زندگی میں عمر میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. اور ہمیں ان کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. ہم ان سے التجا کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائے، ملک پاکستان کے لیے دعا خیر فرماتے رہیں اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر قائم رہے. یہ سابق سینیٹر صاحب، سینیٹر ناظم، انہوں نے اور تاجر صاحبان یا جنہوں نے بھی وہ بھلے جذبات اور اپنے مدنی تاثرات کا اظہار کیا دعوت اسلامی کے تعلق سے، مدنی چینل کے تعلق سے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کو بے حساب بخش دے. اور ان کو دعوت بھی دوں گا کہ عملی طور پر دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. ہمارے یہ سابق سینیٹر صاحب تو مجھے بہت عمر رسیدہ لگ رہے ہیں کہ یہ غالباً 60 سے تجاوز بلکہ 70 کی طرف یہ سب عمر سے لگ رہے تھے. تو انہیں تو بہت زیادہ اس بات کی حرجت ہے کہ جلدی جلدی سابقہ گناہ سے توبہ کر کے داڑھی منڈانے سے بھی توبہ کر لیں کہ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا فعل ہے. ایک مٹھی پوری داڑھی سجانے کی بھی نیت کریں اور اب بالکل اب ہر طرف سے دستبردار ہو کر فارغ ہو کر اب اللہ کے راستے پر آ جائیں، مدنی قافلے میں مسافر بن جائیں اور دعوت اسلامی کو اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے سپرد کر دیں. اس میں انشاءاللہ ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی. بلکہ سبھی کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیں. آپ کی دنیا کہیں نہیں جاتی، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ چلتی رہے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر سے بہترین ہوتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشف علی اطہاری ہے. میرا باپا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آیا تو سجدہ تلاوت نہ کیا اور سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجدہ تلاوت واجب ہو گیا تلاوت میں،
تو نہیں کرے گا بلا عذر شرعی تو گناہگار ہوگا. فوراً واجب نہیں ہے، لیکن کرنا ہوگا جب بھی کرے، با وضو ہو اور قبلہ رو ہو، سجدہ تلاوت. اور مستحب یہ کہ اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو فوراً کر دے، یہ مستحب ہے، ورنہ زندگی میں جب بھی کرے واجب ادا ہو جائے گا. نماز میں تو فوراً آیت پڑھتے ہی واجب ہو جائے گا. اچھا، اب یہ کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ اور سجدہ شکر کا طریقہ دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے. یہ ہو گیا سجدے تلاوت بھی ہو گیا، سجدہ شکر بھی ہو گیا. سجدہ تلاوت کی نیت کری تو سجدہ تلاوت ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں اضافے لوگ کرتے ہیں، کنفیوز بھی ہوتے ہیں بیچارے. تو اس میں یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، ہاتھ باندھنا بھی نہیں ہے، بس کھڑے اللہ اکبر کہہ کر چلے گئے سجدے. اور اب اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے، سلام پھیرنا بھی نہیں ہے اس میں، سلام پھیرنے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے، یہ سجدہ آپ کا ہو گیا. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا بابا جان کی قسمت میں عرض یہ ہے کہ ہم لوگ لمبے لمبے سفروں میں ہوتے ہیں، تو برائے کرم کو ایسا وظیفہ بتا دے جس سے ہماری حفاظت رہے. جب دشمن کا خوف ہو تو سورۃ القریش پڑھ لیجیے، لإلاف قریش پوری، انشاءاللہ دشمن سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے سب سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلک تو امام یا صادری، مسلک کا تو امام یا صادری، عالم پہ آشکا الیاس صادری. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، توفیق ایسی عطا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.